अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ य'iदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना ग़ैरा ज़ातिश शौका तकून लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। इज़ तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यदखुलन नार अहदुन शहिद बद्र। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब शौक़ व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल इकराम दोस्तों, भाई, अजीज़ बुज़ुर्गों, रमज़ान मुक़द्दस का दूसरा अशरा रवां दवा है। पहला अशरा मुकम्मल हो चुका। अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन। दूसरा अशरा अशराए मग़फ़िरत है। दूसरे अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार, तौबा, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए।
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کثرت سے کرتا رہے۔ 10 رمضان المبارک کو تمام مومنین کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے، اور 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ دونوں واقعات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلے امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سچی اور پاک باز عورتوں میں سے تھی۔ آپ ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، بت پرستی کے دور میں بھی بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی، اسلام کی سب سے پہلے تصدیق کی، نبوت کی۔ اور آپ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی میں ان کے ضرورت کے وقت ان کی مدد کی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح صدیق اکبر لقب ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، صدیق اکبر اور صدیقۃ الکبریٰ ایک ہی دونوں کا معنی ہے، صرف یہ مذکر کے صیغے وہ مؤنث کے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ جو لقب آپ کو ملا وہی اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا۔ آپ عرب کی مالدار عورتوں میں سے تھی، آپ کے پہلے خاوند فوت ہو چکے تھے، بعض روایات کے مطابق 2 یعنی ایک سے آپ نے نکاح کیا، وہ فوت ہو گئے، پھر دوسرے سے نکاح کیا، پھر وہ فوت ہو گئے، پھر تیسرا حضور سے نکاح کیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 اس سے پہلے نکاح کیے تھے، اور تینوں خاوند فوت ہو چکے تھے یکے بعد دیگرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شباب کو پہنچے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانتداری عرب میں پہلے سے مشہور تھی، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بتایا تو آپ نے ان کو تجارت کا مال دے کر تجارت کی غرض سے شام بھیج دیا، اور یہ بھی کہا کہ جتنا میں کسی تجارت کرنے والے کو نفع دیتی تھی آپ کو اس سے دگنا نفع دوں گی، اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کو قلم بند کرتا رہے، محفوظ کرتا رہے کہ وہ تجارت کی غرض سے ان کا سفر کیسا رہا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی کے مال کو لے کر جب شام پہنچے تو آپ نے خوب نفع کمایا، بڑی اچھی تجارت ہوئی آپ کی، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ نے اس مال سے وہاں سے سامان خریدا اور آ کے مکہ میں بیچا تو یہاں بھی آپ کو نفع ہوا، دوہرا نفع جانبین سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ایک تو اس بات سے
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئی تھیں کہ بڑے بڑے تاجر اتنا نفع لے کر نہیں آتے جتنا یہ ایک جوان تاجر نفع لے کے آئے، اور دوسری انہوں نے اپنے میسرہ غلام سے حالات و واقعات جب پوچھے تو اس سے متاثر ہو گئیں۔ غلام نے بتلایا کہ جب میں بڑے تاجروں کے ساتھ سفر کرتا تھا تو بڑے بڑے تاجر الگ کھانا کھاتے، ہم غلاموں کو الگ کھانا دیا کرتے تھے، اور یہ جو محمد نامی اس مرتبہ تاجر ہمارے ساتھ گیا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ غلاموں کو بٹھا کے کھانا کھلایا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کا تجارت میں صدق و امانت برقرار تھی۔ عام طور پر تاجر جھوٹ سے کام لیتے ہیں، دغا بازی اور ملاوٹ سے کام لیتے ہیں، دھوکے سے۔ تو انہوں نے آگے بتایا منجی کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، امانت داری سے کام لیا، سچائی کے ساتھ آپ نے تجارت کی، مال بیچا اور مال خریدا ہے۔ اس سے بھی اماں جی متاثر ہوئی، اور پھر میسرہ غلام نے یہ بھی بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں اخلاق سب سے عمدہ اور اعلیٰ تھے۔ عام طور پر سفر اس کو قطعۃ من النار فرمایا کہ یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تنگی ہوتی ہے، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو سفر میں فرمایا کہ آپ نے انتہائی عمدہ اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، بہت خوبصورت کلام کیا، اور انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اس سے بھی بہت متاثر ہوئیں، تو خود پیغام نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرت نفیسہ کے واسطے سے کہ جاؤ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دو۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مال نہیں، کچھ ہے نہیں نکاح کے لیے۔ تو پھر انہوں نے یوں نکاح کا پیغام یوں پیش کیا، انہوں نے عرض کیا کہ کیا اگر کوئی مالدار عورت ہو، نیک صورت ہو، نیک سیرت ہو، حسب نسب والی ہو، وہ اگر آپ کو نکاح کا پیغام دیں تو آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں قبول کروں گا۔ تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح بھیجا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کے ہاں اگر بیٹی جوان ہو، مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو، تو وہ خود بھی اپنے رشتے کو کسی کے ہاں پیش کر سکتا ہے۔ معاشرے میں اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے، شریعت میں یہ چیز عیب نہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات طے ہو گئی نکاح کی، تو آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا، نکاح ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے۔ بوقت نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ کتنا تفاوت تھا دونوں میں؟ 15 سال کا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی جوان اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ معاشرے میں اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ فرماتے۔ اور جو معترضین جن کا دماغ الٹا ہو گیا ہے، جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خواہش کی زیادہ ہونے کی بنا پر زیادہ نکاح فرمائے ہیں،
ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی بتائیں، آپ ہی انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک 25 سال کا ایک جوان ہو اور 40 سال کی عورت سے نکاح کرے، وہ کون سا اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ تھا؟ اور پھر جب تک اماں خدیجہ زندہ رہیں حضور نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب اماں جی کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ 50 سال تک اس بوڑھی عورت کے ساتھ حضور رہے، اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا، اور جو آپ نے نکاح کثرت سے فرمائے اس میں بھی حکمتیں، وہ بھی اسلام کی اشاعت کی خاطر، حکمت کے تحت سینکڑوں حکمتیں ان میں پوشیدہ ہیں کہ حضور نے فلاں عورت کے ساتھ نکاح کیوں کیا، اماں عائشہ کے ساتھ کیوں کیا، سودا کے ساتھ کیوں کیا، صفیہ کے ساتھ کیوں کیا۔ اس میں حکمتیں حضور کے سامنے اسلام تھا، اسلام کی اشاعت تھی کہ میرے اسلام کو کیسے ترویج مل جائے۔ کبھی کسی بادشاہ کی بیٹی سے نکاح فرما رہے ہیں، اور کبھی کسی عام آدمی کی بیٹی سے نکاح فرما رہے ہیں، کبھی کسی بیوہ سے نکاح فرما رہے ہیں۔ اکثر نکاح آپ کے بیواؤں سے، بیوہ عورتوں سے۔ تو کوئی اس طرح نعوذ باللہ شہوت رکھنے والا آدمی کب بیوہ سے نکاح کرتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی کے 25 سال گزارے، اور ان 25 سالوں میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور فرمایا کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو اسلام کی اشاعت و ترویج میں خرچ کریں۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، آپ غار حرا میں جاتے تو آپ نے ساتھ لے جایا کرتے تھے، وہاں کئی دن آپ عبادت کرتے رہتے تھے، اور کبھی تو اماں جی وہاں جا کے ان کو کھانا پہنچا کے آتی، اور کبھی حضور تشریف لے آتے اور آپ تیار کر کے ان کو دیتی۔ تو ہاں جب پہلی وحی اتری غار حرا میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اس غار سے گھر کی طرف، اماں جی کے گھر کی طرف آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ اس وحی کی وجہ سے غم تھا آپ کے اوپر، پریشان تھے، ایک بوجھ تھا وحی کا۔ نعوذ باللہ اس وجہ سے نہیں پریشان تھے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جائے، اس وجہ سے پریشان تھے کہ مجھ پر بار نبوت رکھا جا رہا ہے، وحی کا بوجھ رکھا جا رہا ہے، اتنی بڑی امانت مجھے سپرد کی جا رہی ہے۔ تو اماں جی کے پاس جب آئے تو آپ نے ان کو تسلی دی ان کو، فرمایا کلا واللہ لا یضیق اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل اس وقت جو علماء میں سے تھے ان کے پاس گئیں، ان سے پوچھا، انہوں نے یہ سارے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک غار میں اس طرح آدمی آیا، شخص آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر 3 مرتبہ فرمایا، پھر انہوں نے اپنے ساتھ ان کو ملایا، وہ جس طرح ایک مل کے دباتے ہیں اس طرح یوں جبرائیل امین نے حضور کو دبایا، اپنے ساتھ ملایا، دبایا، پھر آپ نے یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات یہ پڑھی۔ یہ سارا واقعہ جب ورقہ ابن نوفل کو بتلایا تو انہوں نے کہا واللہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو نبوت سے نواز دیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ دے دیا ہے، وہ اعزاز دے دیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، یعنی نبوت۔ اور فرمایا ورقہ ابن نوفل نے ساتھ یہ بھی فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے ان سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکالے گی جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے، جو میرے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، وہ قوم مجھے نکال دے گی؟
ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جو بھی آواز توحید بلند کرتا تھا، توحید کی للکار کو بلند کرتا تھا، قوم اس کے مخالف ہو جاتی تھی، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس وقت میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو پہلی ماں ہیں، پہلی زوجہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دی اور فرمایا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مساکین و محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے وہ آپ ایک غم کی کیفیت میں آئے تھے، آپ کو تسلی ہو گئی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میدان میں آپ کی جب تک آپ تھی، آپ ہر جگہ آپ کو تسلی دی، ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا، جہاں مال کی ضرورت تھی آپ خوب خرچ کیا، خوب مال دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لحاظ فرمایا، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی بہت کی، خدمت بڑی کی، تو آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تک پہنچ گئی، اور اماں خدیجہ کی عمر جب آپ کا انتقال ہوا 65 سال، تو آپ کی وفات 10 رمضان المبارک کو ہوئی ہے۔ اور پھر رمضان کے دوسرے عشرے میں ایک بہت عظیم الشان واقعہ وہ بدر کا پیش آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 313 اور مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 تھی، اور مہینہ بھی رمضان کا تھا، 17واں روزہ تھا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان کے تحت ایک لشکر تجارتی لشکر شام سے سامان لے کے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنا زیادہ ان کے پاس سامان تجارت ہے کہ مکے کا کوئی مالدار آدمی ایسا نہیں ہے جس کا مال اس میں شامل نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیوں نہ ہم اس لشکر پر حملہ کریں اور کفر کی طاقت کو توڑیں۔ ظاہر ہے کہ جب معاشی بدحالی ہوگی تو کفر خود بخود ٹوٹے گا۔ یہ سارے مالدار کافروں اور سرداروں کا عورتیں اور مردوں کا سب کا مال اس لشکر میں ہے، اگر یہ ہمیں مل جاتا ہے تو کفر کی طاقت خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشورے سے آپ نے طے کر لیا، آپ نکل گئے۔ تو آپ نے جب بدر کی طرف نکلے، آپ کوئی لڑائی کی غرض سے نہیں نکلے تھے، آپ اس لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ہم اس پر قابض ہو جائیں اور ان کے مال تجارت کو ہم لیں تاکہ کفر کی طاقت ٹوٹے۔ تو آپ کے پاس سواریاں بھی بہت تھوڑی سی اور تلواریں بھی بہت کم، نہ ہونے کے برابر، اور صحابہ کی تعداد بھی 313۔ تو جب آپ روانہ ہوئے تو اس لشکر کی خبر کسی نے ابو سفیان کو کر دی۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے لشکر کے جو مشہور معروف راستہ تھا مکہ کی طرف جانے کا، اس کو چھوڑ کے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا، اور ساتھ ساتھ ایک آدمی کو اجرت دی کہ جاؤ جا کے مکہ والوں کو بتاؤ آپ کا لشکر خطرے میں۔ تو وہ شخص اس نے اونٹنی کے کان کاٹے، اونٹنی کی کوہان کو زخمی کیا، اپنے کپڑے آگے اور پیچھے سے پھاڑ دیے، اور بھاگتا ہوا جا کے مکہ میں پہنچا تو یہ علامت ہوتی تھی خطرے کی، سارے مکہ والے جمع ہو گئے کہ کوئی عظیم خطرے کی بات پیش آ گئی۔ اس نے یہ سب ان کو بتلا دیا کہ اس طرح آپ کے لشکر پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی قابض ہونا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لشکر کی حفاظت کرنی ہے تو ان کے مقابلے کے لیے نکلو۔ ابو جہل اس وقت کا سردار تھا، ملعون بدبخت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور فرمایا کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ موسیٰ کے فرعون کی جب موت کی باری آئی تو اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ جب اسے غوطہ لگا نا پانی میں تو اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ یعنی اس وقت گویا اس نے انابت کا اظہار کیا، وہ تو اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا اس وقت۔ تو ابو جہل کی موت کی جب باری آئی، یہ غزوہ بدر میں اس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا دو جوان بچوں نے، معاذ اور معوذ نے، وہ چھوٹے چھوٹے دو نوجوان بچے، اور انہوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا، گھوڑے سے گرایا، زخمی کیا، اور اس کی گردن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹی تھی۔ تو جب گردن کاٹنے کا وقت آیا تو پوچھا کون ہے؟ ابو جہل نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود۔ پوچھا کون؟ انہوں نے فرمایا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہائے ہائے، میں سردار ہوں اور میری گردن آج ایک چرواہے کا بیٹا کاٹے گا۔ ایک بات یہ اس نے کی، اور دوسری اس نے یہ کہا کہ میری گردن کو ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ یہ اتنا بدبخت تھا کہ موت کے وقت بھی اس میں انابت نہیں آئی۔ اس فرعون میں آئی، اس فرعون میں نہیں آئی۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے سخت تھا، ابو جہل ملعون بدبخت۔ تو یہ حضور کے مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر وہاں مکے سے تیار کر کے لایا، ساتھ گانے بجانے والی، ناچنے گانے والی عورتیں بھی لائے۔ یہ آج انہی لوگوں کا شیوا آج یہ لوگ کر رہے ہیں، ساتھ گانے بجانے والیاں لے جاتے ہیں روڈوں پہ۔ تو وہ بھی لے کے آئے کہ آج مسلمانوں کا نعوذ باللہ استیصال کر کے، جڑ سے ختم کر کے ہم جہاں جشن منائیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا۔ کس کے بارے میں کہا تھا؟ حضور اور حضور کے ساتھیوں کے بارے میں کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بدر کے مقام پر پہنچا، وہاں اس نے اپنے لیے ایسی جگہ منتخب کی جہاں پانی بھی موجود تھا اور جگہ بھی سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بعد میں پہنچے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے سے پہلے صحابہ کو بٹھایا، ان سے فرمایا، پوچھا ان سے کہ ہم تو جس غرض کے لیے آئے تھے، یعنی ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، وہ تو نکل گیا ہم سے، اور اب ہمارا مقابلہ ہے، اگر آپ کیا رائے دیتے ہو اس میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عمر ابن فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ حضور جو حکم ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انصار میں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ انصار صحابہ کی رائے میرے سامنے آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ دریا میں گھوڑے ڈال دو ہم تیار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا یہ بات جب انہوں نے فرمائی، تو آپ نے پھر ٹھان لی جنگ کی۔ 313 ہتھیار کوئی نہیں، زیریں نہیں ہیں، سواریاں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حباب، یہ تین آپ ایک اونٹ پہ سوار ہیں، باری نوبت بنوبت آپ سوار ہوتے۔ جب حضور کے چلنے کا وقت آتا تو آپ فرماتے صحابہ کہ آپ نہ چلیں، ہم آپ کی جگہ چلتے ہیں۔ حضور فرماتے نہ آپ مجھ سے زیادہ قوت میں زیادہ ہو اور نہ میں اپنے اجر کو ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی باری پہ حضور چلتے نکیل پکڑ کے، اور صحابہ اوپر سوار ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا عاجزی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا جذبہ دیکھا تو آپ میدان بدر کی طرف آگے بڑھ گئے، اور ساری رات حضور نے مصلی پہ گزاری ہے، ساری رات اللہ سے دعا مانگتے رہے، دن کو روزہ اور رات مصلی پہ، اور اللہ سے دعائیں مانگی اور فرمائے یا اللہ یہ تھوڑی سی پونجی ہے، اگر آج یہ شکست کھا جاتے ہیں تو قیامت تک آپ کا نام زمین پر لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کر دیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو چین کی نیند سو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں کہ صبح 1000 جنگجوؤں سے مقابلہ ہے، اور خود صحابہ 313، اور رات کو چین کی نیند سو رہے ہیں۔ کبھی نیند آتی اس طرح؟ اللہ نے نیند طاری کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اور دوسری مدد اللہ نے یہ کی کہ اللہ نے رات کو بارش کر دی،
ان کی جو سخت زمین تھی اس کو کیچڑ میں تبدیل کر دیا، اور یہاں جو ریتلی زمین تھی وہ جم گئی، مسلمانوں نے پانی بھی اکٹھا کر لیا۔ اور پھر تیسرا کیا ہوا، صبح کو جب جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تو مسلمان رات نیند کر کے اشاش بشاش تھے، اور کافر رات کو جاگتے رہے اور ان کی بدنوں میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پانچواں یہ کہ اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ 1000 اللہ نے لگاتار فرشتے اتارے، کیونکہ مقابلے میں کافر 1000 تھے، اللہ نے 1000، حالانکہ اللہ کی ایک فرشتہ بھی کافی تھا ان سارے کافروں کے لیے۔ اور قوم لوط کی بستی کو جبرائیل امین نے ایک پر سے الٹا کر دیا تھا، ان کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ خود پہنچ گیا، 1000 فرشتے لگاتار اللہ نے اتارے میدان بدر کے اندر، اور اللہ نے ان 313 کو 1000 پر غالب کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، آج حق ثابت ہوگا اور باطل ٹوٹے گا۔ اللہ نے باطل کو توڑا، پھر کفر کو دکھایا اللہ پاک نے کہ اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ ہے۔ جب کامل مومن ہوں گے، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے، ہم سارے کفر پر ان کو غالب کر دیں۔ یہ مارکا کب پیش آیا؟ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روزے سے، کتنا مشکل تھا۔ آج ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، دن کو صرف چھوٹا موٹا کوئی شغل ہے کسی کا، بہت ہے تو جہاں سے دکان پہ چلا گیا، اور روزہ نہیں رکھتے اکثر لوگ۔ اس دن حضرت فرما رہے تھے کہ بارش کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ اچھے طاقتور لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، دکھ کی بات ہے، رونے کا مقام ہے۔ آج کل تو ایسے دن ہے کہ بوڑھے سے بوڑھا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، ضعیف سے ضعیف آدمی، کوئی نہ پیاس کا پتہ چلتا ہے نہ بھوک کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس امت کے نوجوان جو ہیں وہ روزہ کھا رہے ہیں۔ اور آپ کو پہلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ، ساری زندگی کوئی آدمی روزے رکھے، ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمتیں مل رہی ہیں، برکتیں مل رہی ہیں، مغفرت کے پروانے مل رہے ہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا رمضان کا کیا مقام ہے، رمضان کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی بڑی رحمتیں اللہ کی اترتی ہیں اس مہینے میں، تو یہ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ آج تو ایک مہینہ ہے نا رمضان میں، 11 مہینے خوب کھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، خوب سوتے ہیں، اپنی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن ایک مہینے میں اللہ نے صرف دن کے کھانے پینے سے اور قربت سے روک دیا ہے، اور وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اور رات کو 1 گھنٹہ صرف کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، 1 گھنٹہ، کس لیے؟ اللہ کا قرآن سننے کے لیے۔ دیکھیں نا جا کے جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں کھڑے ہو کے، کس لیے؟ چند دنیا کے چند ٹکوں کے لیے۔ اور یہاں 1 گھنٹہ صرف کھڑا ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، 1 گھنٹہ، اور کس لیے؟ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں کھڑا ہوا قرآن سننے کے لیے رمضان کی راتوں میں، اللہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ چھوٹے گناہوں، اللہ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے جتنے گناہ کیے سب معاف کر دیے۔ اور ہماری عادت کیا ہے؟ پہلے دن تو 2.5 صفحے تھی، ابھی 1.5 صفحے بھی نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے بندو اللہ کا خوف کرو، اور پھر اوپر سے دعائیں مانگتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ کیسے بارش ہو؟ اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کے اسباب ہے۔ اور روزہ ہمارا کس حالت میں گزرتا ہے؟ جھوٹ جاری ہے، غیبت جاری ہے، اور لوگوں کی ایب گوئیاں، دھوکہ، فراڈ سب جاری ہے۔ کس نے توبہ کی ہے رمضان کے ابتدا میں کہ میں اس سے پہلے داڑھی تو نہیں رکھتا تھا، اب رمضان شروع ہو گیا، اس کی برکت سے میں نے آج نیت کر لی ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا۔ داڑھی کٹوانا گناہ ہے، کبیرہ ہے،
اور اسی طرح جو آدمی جھوٹ بولتا تھا کس نے توبہ کی ہے کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا؟ ملاوٹ گناہ کبیرہ ہے، کس نے توبہ کی ہے؟ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ جوان بیٹھے ہیں، مجھے رمضان میں پتہ چلا ہے، وہ خبر ملی ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، روزے کی حالت میں والد ساری رات وہ بیٹھا رہتا ہے اور یہ جوان پھرتے رہتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں تراویحوں کے موقع پر۔ یہ ادھر کوئی شرم و حیا کرو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں توبہ کا مہینہ ہے، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، حضور نے فرمایا کہ اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ بھائیو ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور وہ حدیث آپ کو پہلے سنا چکا ہوں جس میں حضور نے ممبر کے پہلے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کو برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور پھر فرمایا اللہ کو برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اس کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ حضور نے اس پر آمین فرمائی۔ کتنی خدمت کرتے ہیں ہم والدین کل بھی یقین کریں میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ کبھی ایسا، یہ جن کے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے، جن کے نہیں ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ والدہ کبھی ساری رات بچے کو لے کر جاگتی رہتی ہے، پوری رات۔ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بچے کے پیٹ میں درد ہے جی، وہ ساری رات رو رہا ہے تو والدہ بھی ساری رات بیٹھی ہوئی، سردیوں کی لمبی راتوں میں۔ آج باپ بیمار ہو جائے تو بیٹا گھنٹے کے لیے بھی جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ رونے کا مقام ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ ہم توبہ کریں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ شکر کریں، اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جو زندگی میں ایک ہی بار ان کو ملی ہے، کبھی پھر نہیں ملے گی۔ جن کے والدین جا چکے ہیں وہ ذرا تصور کریں اس بات کا، جن کی والدہ نہیں ہے گھروں میں، گھر ویران لگتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں، امت کے جوانوں، اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے میں فخر سمجھو، اور اپنے والدین جن کے موجود ہیں قدر کرو ان کے، جن کے دنیا سے جا چکے ان کے لیے مغفرت کا سوال کرتے رہو ہر وقت اللہ سے، اور ان کے جو ملنے والے دوست احباب ان سے اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، نیک اعمال کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اسماء مقدس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔